إذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون من قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يشرب مما تشربون ولئن أتيتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كاذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليلا لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم ظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين وما تسبق من أمة وأجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى أخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمة آيات وآويناهما إلى ربوات ذات قرار ومعين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فذلك الله ربی میرے آقا میں مولا آج کی مجلس پاک کا ثواب ڈاکٹر شاہد اسامہ صاحب کے خاندان سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو نصیب فرما میرے آقا مولا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے گھر سے میرے آقا مولا شفا کلی عطا فرما میرے آقا مولا رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا نزول جاری و ساری فرما میرے آقا مولا ڈاکٹر صاحب کے رزق میں اضافہ فرما توقیر عزت و اقبال میں اضافہ فرما میرے آقا مولا حجت قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام ظہور پر نور میں تاجیل فرما میرے اللہ پنجتن پاک صدقے امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا مومنین کی جان مال اولاد عزت و ناموس کی حفاظت فرما جہاں جاؤ مومنین آباد ہے میرے آقا مولا اپنے حفظ و امان نگہبانی فرما پنجتن پاک صدقے فضل و کرم فرما میرے آقا مولا ہماری نسلوں کو میرے آقا مولا رائے راست پہ رکھ پہ آقا مولا پنجتن پاک صدقے
مولا علی علیہ السلام کی ولایت تا قیامت نصیب فرما، میرے آقا مولا پنجتن پاک صدق خیر و برکت فرما، گناہ معاف فرما یا حیو یا قیوم رحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو، پڑے جو مشکل کبھی نام علی لیا کرو، اور گر چاہتے ہو خلد میں اونچا ملے مقام، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار۔ میری درخواست جناب ذاکر اہل بیت مجتبیٰ حیدر صاحب راسک صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا میرے مولا ادرکنی چیز آ جاؤ، بسم اللہ۔ جی 5:30 بجے مولانا صاحب نے بہنا تو اپنے 10 منٹ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ حاضر لو آلو دادا خیر اللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا اور اونچا کرو۔ چلو تھلی بات بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم رب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ اے مومن مرتبات رویں تڑ کی تگار روا نہیں، یا نال خلوص تے آیا کریے وچ مجلس تے آ نہیں، کیوں متا پاسے نال سجاد ہوئی، ہوندے ڈکھے زخم ڈکھا نہیں، تے جاندے وال کھلیا نشان دے وچ دوبارہ وال کھلا نہیں۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سید علی سید دارین علی ہیں، سید علی سید دارین علی ہیں، والد حسنین شریفین علی ہیں۔ آمد کے سوار سائے معاشر کی قسم، جنت کی کمیٹی کے تو چیئرمین علی ہیں۔ یا علی یا علی، آباد رہو سلامت رہو۔ صلوات پڑھو سائیں ذات تے۔ من لے سلا آئے علی دے در تے آ، من لے سلا آئے علی دے در تے آ، دکے ہارے جانا کھا نہ تو زندگی وجا، پیر چون کے بڑا من لے سلا۔ آباد رہو سلامت رہو۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات۔ لکھاں حج کر توں پیا پاڑے نمازاں، نال دے زکاتاں، مر وچ جہاداں۔ لکھاں حج کر توں پیا پاڑے نمازاں، نال دے زکاتاں، مر وچ جہاداں۔ بنا حب علی دے
راسی دس تیرا کیا ورد علی دا پکا من لے سلام مہربانی جناب صلوات پڑھو سائیاں دی ذات تے کی میں غیراں والے جاواں سانو لوڑ کوئی نہیں او ملے پاک علی کولوں راندی تھوڑ کوئی نہیں کی میں غیراں والے جاواں سانو لوڑ کوئی نہیں ملے پاک علی کولوں راندی تھوڑ کوئی نہیں من رب دیاں ایدیاں من دائے خدا اے امر اللہ من لے سلام صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے پھر بھی بلند آواز اور صلوات شہر دی محنت مولا بزرگاں دے درجات بلند کرے او لکھ دن جاوے گر شان تے نبی پہلے اٹھئے علی جے نبی گھر آوے ویکھ گھر چے علی جاوے گر شان تے نبی پہلے اٹھئے علی جے نبی گھر آوے ویکھ گھر چے علی جانے اسنو مصطفیٰ یائے جانے دائے خدا ڈے وراثت سمجھا مانے لے سلام آئے علی دے درتے آؤ صلوات پڑھو سائیں نظام کچھ کھا گی سرحد کوفہ دی کچھ سامرات خراسان کچھ کھا گی سرحد کوفہ دی کچھ سامرات خراسان چند میت مدینے دفن ہوئے جی میں دفن ہو دے مہمان کٹھے پتر رسول دین پیچھے ہی گال دا ہے ارمان بہوں خاتون دیاں دیاں ون دفنیاں ملک بیگانے پڑھدا پیا او آج وچ کوفے دے مک گئیے تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امیر دے سر دے وچ تھئی کل کائنات اداس او ہن زخمی پیو کو چائیاں دے تے سرور دے پاک نواسے بدا نال دیوان راندے ٹکرا مارے جکوں آدن لوگ اباؤ سے او میڈے شاہ دے ماتم دار دنیا تے کوئی غم نہ ویکھو ساغم حسین دے سرکار امیر علیہ السلام کو ضرب لگی ہے سرکار امیر علیہ السلام نے سرکار امام حسن علیہ السلام کو کول بلائے بلا کے آدن او میں کو ضرب ماری نے سجدے وچ تے تینکو کفن چ تیر مرے سن تیڑے ویر حسین لاراسی کوئے کربل قتال کرے سن او اندہ پتر سجاغاد بیمار اسی تے اندے گل وچ توک پویس تیڑی بین زینب کو سر ننگے اربازار فریس برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست ہے جناب مولانا قبلہ محمد ارشد ترابی صاحب مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائیں بآواز بلند صلوات 5:30 کل 5 بجے لے آوے نا کل انشاءاللہ ٹائم لے آوے 5:30 مولانا صاحب کا ٹائم جی تو نہ اللہ سے میں آپ کو کوئی نہیں پڑھیا نہ بسم اللہ نہیں بسم اللہ تشریف لاؤ میں تیاری کو نہیں کوئی بھی پڑھ
اس طرح نہیں اچھا صحیح تو تو بغیر ساڈا نہیں نہ ہوتا کوئی بھی جملہ مثال اور ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ بچے نے دے سامنے پانچ چل آ جا بچے آ جا بسم اللہ بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم المكولي ولي كولوجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوال وأثبته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شاہ مردان شہری استان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار بلند الصلوات اللهم صل على محمد عنایتین عنایتین بفقدک مولا بفقدک مولا بفقدک مولا بفقدک مولا انا یتیم بفقدک حیدر انا یتیم بفقدک حیدر علی 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 انا یتیم بفقدک حیدر کسی ہمارا دل پکارے یا علی اے ہم تمہارے تم ہمارے یا علی ہمارے کوئے سب سہارے یا علی جیئیں گے کیسے بن تمہارے یا علی نہ چھوڑے جاؤ سل لگاؤ نہیں کوئی سر کا علی 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 انا یتیم بفقدک حیدر انا یتیم بفقدک حیدر اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین شاباش میرا بچہ قبلہ صاحب تشریف لیا برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعلمون. الصلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خانواد تطہیر پہ بآواز بلند صلوات. کرام، ہر سال کی طرح آج بھی ڈاکٹر اسامہ شاہد رسول صاحب جو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے مرحومین مرحومات کے لیے اور جملہ مومنین مومنات مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک مجلس عزا کا ثواب حاصل کرتے ہیں. رمضان مبارک کی 18 تاریخ 19ویں کی شب ضربت، وہ مجلس اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے. خدا اور مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کی یہ مجلس عزا سلطانہ کاظمی بنت رضا حسین شاہد رسول ابن عبداللہ بانو جعفر خان بنت اقبال حسین مسعود شاہد ابن شاہد رسول حمیدہ خاتون بنت اقبال حسین سید غلام حسین شاہ صاحب ولد منور حسین شاہ صاحب، تمام عزیز و اقارب جملہ مومنین مومنات کو مولا آج کی اس مجلس عزا کا ثواب عطا فرما. خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا گو ہیں رب کائنات ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ بچوں کے اچھے نصیب فرما. مالک ان کی بیٹیوں کے پردے سلامت فرما. ڈاکٹر صاحب کے رزق حلال میں دن دگنی رات چگنی مالک ترقی عطا فرما. زبیدہ بی بھی ایک بیمار ہیں، سارا بیٹی بیمار ہیں. ان کے علاوہ ذاکر اہل بیت حیدر بھائی اور سید محسن کاظمی صاحب کی چھوٹی بیٹی بیمار ہیں. مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جتنے مومنین مومنات ان سے چلے گئے ہیں مالک تمام مومنین کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما. میری والدہ بیمار رہتی ہیں، مالک ان کو بھی، ہمشیرہ محترمہ کو بھی مالک صحت و سلامتی عطا فرما. حسینیہ امام بارگاہ میں آج تک جتنے مومنین مومنات نے افطاریاں دی ہیں تمام مومنین مومنات کی افطاریوں کو قبول فرما. جتنے میرے دوست بھائی بیٹے بزرگ نیچے کچن میں افطاریاں بنانے میں وہ اپنا 3 سے 4 گھنٹے ہر روز ٹائم دیتے ہیں، مالک ان کو صحیح معنوں میں اس کا اجر عظیم عطا فرما. ان کے مرحومین کو بھی ان مجالس عزا کا ثواب عطا فرما. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. وعجل فرج. 4 روزہ یہ مجالس ہیں، مسلسل 4 دن تک ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا عنوان جو ہے وہ قرآن مجید اور امام علی علیہ السلام رہے گا. آج ہم نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کا تعلق کیا ہے ظاہراً نہیں محسوس ہوگا، مگر جب اس کا رزلٹ آئے گا تو محسوس ہوگا کہ واقعہ ہی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یا بڑی مہربانی. اپنے آپ کو تھوڑا مت محسوس کرنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ
جن کے دل میں ایمان جیسی عزت موجود ہے، وعامل الصالحات، اور جن کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، اعضاء و جوارح سے عمل کی صورت میں صالح کام ہوتے ہیں۔ دل میں ایمان ہے اور وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ یعنی عمل صالح کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی عمل صالح ہے، ہر روز قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جانا عمل صالح ہے، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ ادا کرنا عمل صالح ہے، خمس کے وقت خمس ادا کرنا عمل صالح ہے، 24 آور میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہر وقت نماز میں رہنا عمل صالح نہیں ہے۔ توجہ رہتے گرامی، ہاں، یعنی عمل صالح اسی وقت کرنا ہے جب اس کا وقت ہوگا۔ جب وقت نہیں ہے تو اگر ہم نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ عمل صالح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے، اس کی تشریح کروں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ ایک بندہ اپنی نمازیں قضا پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، وہ الگ بات ہے، وہ عمل صالح میں گنا جائے گا۔ نماز کا وقت ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی ہر چیز کو پروردگار نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی کہ وقت ہے عبادت کا تو اس کو عمل صالح میں، اس کو عبادت میں گنا جائے گا، اور اگر وقت نہ ہو عبادت کا تو اس کو عبادت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک وقت کا بھی، اور پھر وقت کے لیے بھی ساتھ دیکھا جائے گا۔ کچھ عبادتیں جو ہیں وہ سورج کے اوقات کے ساتھ ہیں اور کچھ عبادتیں چاند کے اوقات کے ساتھ۔ کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو چاند کے ساتھ ہی باتیں ہیں، مثال کے طور پر کہ جناب والا رمضان المبارک کا چاند نکلے گا تو پہلا روزہ ہوگا، ورنہ شعبان المعظم میں وہ شمار ہو جائے گا۔ تو شعبان کا بھی اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، رمضان المبارک بھی اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان بھی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن وہ جو عبادت رمضان المبارک میں کروانا چاہتا ہے وہ واجب ہے، اور جو شعبان والی عبادت ہے وہ مستحب ہے۔ واجب اور مستحب میں اتنا فرق ہے، توجہ حضرات گرامی، واجب اور مستحب میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہے، جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے اتنا واجب اور مستحب میں فرق ہے۔ اور وہ رمضان المبارک کی عبادت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اب دیکھیے گا، تھوڑا سا میں آگے چل کے گزارش کروں کہ اب جو ہے یہ پھر 3 مہینے بھی پروردگار نے بڑے خاص کر دیے ہیں۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ خاص کر دیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر شعبان رسول اللہ کے ساتھ، اور رمضان المبارک خود اللہ نے اپنے ساتھ وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 ایسی شخصیات ہیں رمضان المبارک میں، ایک کا آنا ہے اور ایک کا جانا ہے۔ جس کا آنا ہے ان کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور جن کا جانا ان کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اچھا، اب جو مہینہ ہے یہ زمان میں آئے گا، اور جو کعبۃ اللہ ہے وہ مکان میں آئے گا، ٹھیک ہے، مسجد کعبہ اللہ کا مکان۔ ہر چیز کے پاس، ہر انسان کے لیے 2 چیز ہوتی ہے، وہ مکان، صاحب مکان ہوگا، صاحب زمان ہوگا۔ اب اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ اللہ کا مکان کون سا ہے؟ اچھا، آپ چپ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، بولے نا بھائی، اللہ کا مکان کون سا ہے؟ کعبہ۔ اللہ کا مکان کعبہ، اور اللہ کا مہینہ رمضان۔ یعنی کہ اللہ کا زمان بھی ایک ہے اور اللہ کا مکان بھی ایک خاص ہے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ پھر جملہ کہتا ہوں، اللہ کا زمان بھی ہے، اللہ کا مکان بھی ہے۔ خاص زمانہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ خاص مکان کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ اب ان علی کو کیوں نہ ہم شیعہ کئی دن سلام کریں، اٹھتے بیٹھتے ہم علی علی کیوں نہ کریں؟ اللہ کا زمان رمضان ہے، لیکن اس رمضان میں اللہ لے جا رہا ہے اپنے علی کو، ٹھیک ہے۔
اور اللہ کا مکان ہے کعبۃ اللہ، اور اس اپنے مکان میں لا رہا ہے علی کو. یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کے زمان پر بھی ان کا قبضہ، اللہ کے مکان پر بھی ان کا قبضہ. نعرہ حیدری، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ آج ہم نے پورے ٹائم پہ مجلس وہ ہوتا ہے. پہ پتہ کہ شاید جب میں وہ اینڈ پہ کبھی ذاکرین کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم بچتا ہے، تو پھر مجھے پتا کہ محمد خان میں کہتے ہیں آج تو ہاتھی لا کے آ گئے ہو، ہاں، اور جو کہتے ہیں نا ہاتھی لگا کے آ گئے، اب وہ نظر بھی نہیں آ رہے. پورے ٹائم پہ جب شروع کرنا تو نظر بھی نہیں آ رہے. انشاءاللہ اللہ ان کو توفیق دے گا. انشاءاللہ کل یہ 4 دن مجالس رہنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو جو عبادت عطا فرمائی ہے اس میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھنا بہت بڑا ہے. نارمل جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ 10 دن میں قرآن ختم کریں، اور رمضان المبارک میں معصوم فرماتے ہیں 3 دن میں قرآن ختم کرو. 10 قرآن کم از کم رمضان المبارک میں ختم ہونے چاہیے. پر ہم بیچارے مسکین دیہڑی بھی لگانی ہے، روٹی بھی کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ تو کچھ پڑھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سرکار 3 دن میں قرآن ختم فرما لیتے تھے. تو خمینی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں. تو امام کا معجزہ. انہوں نے کہا بھائی جو چھٹے امام ہیں وہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں. امیر المومنین وہ ہیں کہ رکاب کے ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں اور دوسری طرف پاؤں جاتا ہے تو قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مہینہ ایک بہت بڑا عزت والا، اور خصوصاً یہ مجالس جو ہیں، ٹھیک ہے، جو میں قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ رہا تھا، آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح ہے قرآن پڑھنا، عمل صالح ہے نماز پڑھنا، عمل صالح ہے یہ ہم جتنے بھی اچھا ایک اور ہے کسی مومن کو سلام کر کے گلے لگانا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. کسی مومن کی مصیبت کے وقت کام آنا عمل صالح ہے. کسی مومن کا بھائی فوت ہو جائے اس کے لیے آپ جا کر کے اس کو تعزیت پیش کریں گے، عمل صالح ہے. کسی کا باپ فوت ہو جائے عمل صالح ہے. اور پھر وہاں جا کر کے ہاں باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، کوئی اور فوت ہوا، تو حکم ہے کہ اس پھوڑی کے اوپر جا کر کے صرف چہرہ نہ سے دکھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، ہاتھ بلند کرو، فاتحہ پڑھو، افسوس کرو. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ ماں اور باپ کے لیے حکم ہے نا. اپنا ماں باپ ہو تو ہر سال ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی ایک سیرت میں، اپنی زندگی کی روٹین میں رکھیں کہ جیسے ماں باپ کو زندگی میں ملتے تھے تو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کو ویسے ہی ہر روز بھی یاد کیا جائے. لیکن چلے ہم لوگ ہر روز یاد نہیں کر پاتے، ان کو فاتحہ نہیں پڑھ کے دے سکتے، نہیں ان کے گفٹ بھیج سکتے، تو سالانہ ہم رکھ لیتے ہیں. تو سالانہ جو ہے پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، پھر ہم اپنے خاندان کے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی بلاتے ہیں. پھر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ شہر کا جو اچھا خطیب ہو، جو اچھا مولا کا مولائی ہے، جو اچھا عالم دین ہے، سارے عالم دین اچھے ہیں، سارے خطیب اچھے ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جو اچھا ذاکر ہو، جس کی زبان میں اچھی تاثیر ہو، وہ آئے اور آ کر کے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ثواب جو مصائب اور فضائل کا ہے وہ ہم اپنے باپ کو پہنچائیں. تو کتنا اچھا فیصلہ کر دیا تھا کہ دنیا والوں، اگر ہم اہل بیت تمہیں کبھی بھول بھی جائیں تو میں رسول اللہ اعلان کرتا ہوں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جیسے گناہگار باپ کو یاد کرتے ہو، ایسے مجھ اور علی کو بھی یاد رکھنا. آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن اور علی یہی موضوع رہے گا. ہاں الصالح لا نکفرن عنہم، ابھی پورا آیت کا ترجمہ نہیں ہوا، لا نکفرن عنہم سیئاتہم. جس کے پاس عمل بھی ہو، جس کے پاس ایمان بھی ہو. 2 چیزیں ضروری ہیں، عمل بھی ایمان بھی. اکیلا ایمان کام نہیں دینے والا، اکیلا عمل کرتے رہو صاحب ایمان نہ ہو. یعنی حج بھی کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. قرآن مجید بھی کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گنہگار اور علم حاصل کر کے صاحب عزت بن جائے وہ کہہ رہا ہو. نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ صاحب ایمان بھی ہو اور وہ صاحب عمل بھی ہو. اچھا قرآن کی یہ ترتیب اپنی ہے. قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پہلے عمل کرو پھر ایمان لاؤ. نہیں، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو.
اور اب یہ ایمان شے کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان آج سمجھ لیں گے. 2 جملوں میں ایمان سامنے آ جائے تو ہم اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے حبب الیکم الایمان وزینا فی قلوبکم، میں اللہ ایمان سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایمان کو آنکھوں میں نہیں، کانوں میں نہیں، زبان تک نہیں، دل میں، اپنے دل میں، زینا فی قلوبکم، اپنے دل میں ایمان کو سجا کے رکھنا ہے. ایمان کا مقام ہے دل. تو ٹھیک ہے، اب یہ ایمان ہے جب ایمان پرسن سائی ہو جائے، جب ایمان کسی انسان کی شکل میں دیکھنا ہو تاکہ میں اس سے پیار کروں. تو پھر جو شاہ جی نے نعرہ لگایا ہے، کائنات کا رسول فرماتا ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کل. جب علی محمد کا امامہ پہن کے چلے تو سرکار فرماتے ہیں آج علی نہیں کل ایمان جا رہا ہے. تو گویا کہ کل ایمان، جب وہ ایمان ہوگا، ان کی محبت ہوگی دل کے اندر، تو بندہ بن جائے گا مومن. جب وہ مومن بن جائے گا، علی کو، امیر المومنین کو اپنے دل میں جگہ دے لے گا، تو پھر وہ عامل الصالحات، وہ شرم کے مارے بھی اور شریعت کے بھرم کے مارے بھی نماز کے لیے اذان ہوگی تو پھر وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا بلکہ وہ صفوں میں کھڑا ہوا نظر آئے گا. جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں شیعہ اور مومن ہوں، میرے دل میں علی رہتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز عمل صالح ہے، وہ تولا نہیں چھوڑ سکتا. تولا کا مطلب اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرنا. اہل بیت یہ پیار جو کرتے ہیں نا، ان سے لو لگا کے رکھنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان سے پیار کرنا. اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں سے پیار کرنا تولا ہے. وہ عمل الصالحات، اور یہ عمل صالح ہے. اور جب تک ہم یہ عمل صالح کرتے رہیں گے، مل کے باآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد وعجل فرق ہوگا کیا؟ 2 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، ایک ہوگا ایمان، ایک ہوگا عمل. سارے بولو عمل. ہاں، مومن اپنے ہی سارے، باہروں کسی نہیں ہونا. ہر ٹاؤن میں اپنا اپنا پروگرام ہے. آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے. ایمان اور عمل. ہاں مزہ آیا نا؟ دیکھیں نا، آپ کو شامل کر لیا مجلس میں. عمل صالح کریں گے. لا نکفرن عنہم سیئاتہم. اب قربان جاؤں پروردگار تیرے اس لفظ پر جتنے سجدے کروں وہ کم ہے. مولا فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، پتہ ہے جب حدیث پڑھتے ہیں تو بندے کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ تمہارے گناہ ختم کر دے. اب اہل بیت کی محبت گناہ کیسے ختم کر دے؟ اللہ فرماتا ہے اہل بیت کی محبت ہے ایمان. لا نکفرن عنہم سیئاتہم. جس کے پاس اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی اس کے گناہ میں اللہ ایسے مٹا دوں گا جیسے ہوئے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگلا اللہ تعالیٰ آگے جو ارشاد فرماتا ہے لا نکفرن، یعنی کفر ہو جائے گا، ختم ہو سیئاتہم. کیا؟ جتنی بھی اس کی برائیاں ان کو ایسے ہیں جیسے ہوئی نہیں تھی. جس کے دل میں ایمان اور عمل صالح ہوگا. اس کے بعد ولا نجزین، لے لام لا والی نہیں ہے، ولا کوئکلی پڑھنا ہے، ولا نجزین، یعنی کیا ہے؟ تاکید کی گئی، اور ضرور بر ضرور ہم اس کو جزا دیں گے. ہم مول کے مسجد مولانا ارشد رابی سے جزا نہیں دلوائیں گے. ہم، اللہ فرماتا ہے ہم جزا دیں گے. پروردگار یہاں اگر میں چھوٹا سا مولوی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہوں تو واحد ہے نا، ہم کون ہیں؟ تو کہتا ہم جزا دیں گے. وہ کہتا ہے جب عبادت کا موقع آتا ہے تو میں وحدہ لا شریک ہوتا ہوں، اور جب جزا دینے کا آتا ہے تو میں کہتا ہوں محمد تو دے، علی تو دے، زہرا تو دے، حسن تو دے، حسین تو دے. جی ہم جزا دیں گے. اسی لیے حکم ہے معصوم کا، معصومین ہستیوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لو،
آئیڈیل سارے ہیں ہمارے، کیوں نہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ کبھی کبھی انسان، کسی کو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پسند ہے اور کسی کو مولا علی علیہ السلام کے پسند ہے، کسی کو جناب زہرا کی ان چیزوں سے بڑی لگاؤ ہے، تو خود بخود آئیڈیل تو بن جاتا ہے نا، تو سینے میں ایسا خزانہ ایک اور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس کے میں وَلَنَجْزِيَنَّ أَحْسَنَ الَّذِينَ، اب اللہ جملہ سنیں، احسن الذین، حسن نہیں کہا، سپرلیو ڈگری، آخری ڈگری، احسن الذین کانوا یعلمون، جو وہ کرتے رہے ہیں، اگر اس میں کچھ غلطیاں تھیں تو میں اللہ ان غلطیوں کو نیکیوں میں ریپ اپ کر کے، ہائے ہائے ہائے، ان کے نیکیوں میں تبدیل کر کے، احسن میں تبدیل کر کے، عزت میں تبدیل کر کے، پیار میں تبدیل کر کے دے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی شکل میں میرا علی رہتا ہے. یا اللہ. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک اور حدیث پڑھوں گا، اس کے لیے ایک روایت پڑھتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبد المؤمن، عبد المولا نہیں، عبد المؤمن، مومن کا عبد، مولا کا. اچھا مولا کا معنی بھی ایک مولا کا معنی 18-19 معنی ہیں، ایک مولا کا معنی غلام بھی ہے. ایک مولا کا معنی تو دوست ہے، ایک مولا کا معنی سرپرست ہے، ایک مولا کا معنی ہے کہ جو جان اور مال دونوں میں تصرف کر سکتا ہو. یس، ہائی ڈگری. باپ بھی ہوتا ہے نا، مولا ہوتا ہے، وہ بھی ولایت کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جلدی سے روایت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. گزارش یہ کہ اگر پیغمبر اسلام نے، حضور کائنات نے مولا کا معنی کون سا لیا تھا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، دوست کا لیا تھا؟ نہیں لیا تھا نا. نعوذ باللہ غلام کا معنی لیا تھا. یعنی 17 معنی الگ کر دو، ایک معنی لیا تھا کہ جس کا جان اور مال پر میں جتنا حق رکھتا ہوں. اس میں بھی قرآن کی آیت ہے، النبی اولا بالمومنین، نبی اولا ہے. النبی یعنی الف لام جو ہے نا، اس سے مراد کوئی اور نبی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محمد. پھر اولا، اولا بمانی مولا ہے. بالمومنین، ان سے مراد ہم جیسے مومن نہیں ہے کہ میں ان مومنوں پر اولا ہوں. کیا مراد ہے؟ اس ساری تفسیروں نے لکھا، اپنوں نے، بیگانوں نے، سب نے لکھا کہ کیا اس مومن سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد آدم مومن، مصطفیٰ مولا، نوح مومن، محمد مولا، ابراہیم مومن، محمد مولا، عیسیٰ مومن، محمد مولا، جرجیس مومن، محمد مولا، یعقوب مومن، محمد مولا، موسیٰ مومن، محمد مولا، اسماعیل مومن، محمد مولا، اسحاق مومن، محمد مولا. تو پیغمبر اسلام نے یہاں وہ معنی لیا ہے کہ جیسے میں نبیوں کی زندگی پر تصرف رکھتا ہوں، جیسے میں دوسری کائنات میں لوگوں کی زندگی پر، لوگوں کے اوقات پر، لوگوں کی عزت پر، لوگوں کے پیار پر تصرف رکھتا ہوں، ایسے ہی یا علی جیسے میں مولا ہوں ایسے تو مولا ہے. یا اس سے چھوٹا موٹا بات نہیں ہے. یس. اچھا پھر ایک اور بات ہے، پھر جب ایک بندہ جان پہ تصرف رکھتا ہے، جان پہ حق رکھتا ہے. سرکار مصطفیٰ فرمائے ہم میں سے کسی ایک کو فرمائے، شیعہ سنی کسی مسجد میں چلے جب سرکار تشریف لے آئے اور سرکار فرمائے فلاں فلاں مومن بارہ میں نے تمہاری گردن اڑانی ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھئی جب گردن دی ہوئی آپ کی ہے، یا رسول اللہ یہ گردن حاضر ہے، ٹھیک ہے، تو حق حاصل ہو گیا نا. ایمان سے بتاؤ، پیغمبر اسلام تو آنکھیں بند کا ہوگی ظاہری طور پہ، چلے گئے دنیا سے. اب ان کے بعد گردنوں پر حق کس کا تھا؟ علی کا تھا نا. تو علی نے کسی کی بیجا گردن اڑائی؟ جب تمہارے بڑوں پر علی کا احسان ہے، علی چاہتے تو گردن اڑا دیتے نا. تو تمہارا زندہ رہنا علی کا احسان ہے، جبکہ امیر المومنین کو پتا تھا کہ اندر ایمان نہیں ہے، پھر بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایک وہ بندہ ہے عبد المومن، اس کا نام عبد المومن، اصفہان کے رہنے والا، اور وہ کہتا ہے میرا دل چاہا کہ میں آج جو ہے وہ تیاری کروں، بیٹھے بیٹھے نماز کے اندر دل چاہا کہ میں
زیارت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جاؤں، نجف جاؤں، سرکار کی زیارت کروں. تو میں نے ایک خچر اپنا کرائے پہ لیا، اور جب میں بیٹھا تو یقینی بات ہے کہ زیارت پہ جانے کے لیے غسل چاہیے ہوتا ہے. میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اگرچہ لمبا سفر تھا، اصفہان سے نجف جانا ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، تو میں نے وہ کرائے پہ لیا. پہلے زمانے میں یہ کیمل، گھوڑے، خچر، گدے، ان کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے تھے. جس کا سامان زیادہ ہوتا تھا وہ خچر وغیرہ لیتا تھا، جو اس سے زیادہ سامان ہوتا تھا وہ اونٹ لیتا تھا، اور جس نے جلدی جانا ہوتا تھا وہ گھوڑا، اور جس کا سامان بھی تھوڑا اور اس نے سکون سے جانا ہوتا تھا وہ گدے کرائے پہ لیتے تھے. تو کہتے میں نے وہ لیا، اور لے کر کے میں جب میں اتروں تو میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھوں، اور میرے پاس وہ کربلا کی مٹی تھی وہ رکھوں. تو جو خچر کا مالک تھا نا، جس کو میں کرائے پہ لے کے جا رہا تھا، وہ میرے ساتھ بڑی دشمنی بھی اتر آیا. میری نماز کو مذاق، مجھے مذاق کرتے کرتے میں تنگ پڑ گیا. آخر کار میں نجف اشرف پہنچا. میں نے کچھ نہیں کہا کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں اور میرا نہیں کام بنتا، اگرچہ مجھے یہ تنگ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر میں نہ اس کو کچھ کہوں. یعنی دیکھو نا زیارت کے اصول دیکھیں، جانا ہے تو غسل کرنا ہے، صدقہ دے کے جانا ہے. زیارت پہ جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے جانے سے پہلے، تاکہ یہاں سے ہی بھوک کا احساس ہو. اچھا، پھر راستے میں اگر کوئی تنگ بھی کرتا ہے، کوئی ایسا موذی مل جاتا ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہنا، زبان بند رکھنی ہے، بس اپنا درود پڑھتے رہنا ہے. اپنا سارے سلسلے، ہمارے ہاں تو تھوڑا سا بڑا موڈ اور ہوتا ہے نا بندوں کا، جیسے اترتے ہیں ان کو سب سے پہلے وائی فائی چاہیے ہوتا ہے. وائی فائی بھی دے دیتے ہیں، سم بھی لے لیتے ہیں. جب زیارت پہ پہنچتے ہیں، بہت سارے مومنین کے لیے میں یہ تبلیغ کا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ جاتے سب سے پہلے سیلفیاں لیتے ہیں. کچھ نہیں پتا کہ ہم حرم میں کھڑے ہیں، میرا کندھا آدم کو لگ رہا ہے، نوح کو لگ رہا ہے، کس شخصیت کے میں کس دربار میں آیا ہوں. نہیں ہمارے. اچھا، وہ کہتا میں نے اس کو پیسے دیے، تو اس نے کہا ہاں بھائی کوئی سفر اچھا گزرا؟ اس نے کہا جی بہت اچھا، آپ کا شکریہ. خیر رستہ ہوا میرے اوپر مذاق کرتا ہوا چلا گیا. دماغ میں قرآن کی آیت رہے کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، اس کی غلطیوں کو اللہ حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. جی، یہ قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اس میں یہ خیال میں رہے. اور ایمان ہے کیا؟ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے پیار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار کرنا، محبت کرنا نبی کے پاک کے صحابہ سے، یہ ہمارا اخلاق ہے. ایمان کا حصہ جو ہے نا وہ اہل بیت کی محبت ہے. جی، یہ دل میں رہے. گئے اور جانے کے بعد ختم کیا، میں بڑا پریشان رہا. میں دوبارہ جا کے وہاں پھر غسل کیا، نماز کے لیے گیا، اور میں نے زیارت کی. کرنے کے بعد 2-4 دن گزرے. تو اب کیونکہ میں حرم میں رہتا تھا، اس وقت کون سے اتنے بیڈ ہوتے تھے، سسٹم ہوتا تھا، سوتے نیچے لوگ، مٹی لگ گئی سارے جسم کا. تو میں نے کہا میں نہاؤں جا کے، اور میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے تو کپڑے دھوؤں جا کے. تو لوگ احترام کے مارے حرم امام علیہ السلام کے ارد گرد نہ کپڑے دھوتے تھے نہ غسل کرتے تھے، دور جاتے تھے. دور جا کر کے جو نجف کا دریا ہے، سمندر چھوٹا سا، وہاں دور جا کے کونے پہ جا کے لوگ کپڑے، کہتا میں گیا، لوگ کچھ کپڑے دھو رہے ہیں، کچھ بیویاں بیٹھی، کوئی فیملیاں بیٹھی. میں بہت تھوڑا دور چلا گیا. جب میں دور گیا، میں نے غسل کیا، غسل کر کے بعد کپڑے چینج کیے، میں نے تب کپڑے دھوئے، کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیے، تو انتظار کرنے لگا. پھر وہی خچر والا پھر آ گیا، پھر وہی مذاق، پھر وہی میرے ساتھ شرارتیں، پھر میرے ساتھ میری بےزتی، توہین اہل بیت شروع کر دی. آخر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. دشمن امیر علیہ السلام کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے. جب 2 ٹکڑے کیے تو اس کے بعد میں نے دیکھا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. وہی خچر میں نے لیا، اس کے اوپر بیٹھا، حرم کے باہر جا کے میں نے خچر باندھا دور، اور میں اندر جانے لگا ہوں. تو جو وہاں ایلچی کھڑے تھے دروازے کے اوپر، شہر کے دروازے کے باہر سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی تیری تلوار چمکتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے.
तवज्जो हज़रात गिरामी, इतनी दूर से हमने तलवार को चमकते हुए देखा है। तूने कोई ना कोई गड़बड़ की। तलवार चमकती उस वक्त है जब अपने सर से बुलंद की जाए। सूरज गुरूब होने वाला था और चमकी हमने तुम्हें। उसने कहा वैसे बस वो मैं कहता मैं बेसाख्ता, मैं अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे कि मैं कौन सी बात कहूं। अगर कहता हूं कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया है तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं ना मेरे घर वालों को पता, ना वहां व्हाट्सएप है, ना फोन है, ना सिस्टम है, तो मैं करूंगा तो करूंगा क्या। अच्छा, अब मेरे जुबान से निकला क्योंकि मैं इस जानवर को उस दरिया के, उस समंदर के किनारे पर पानी पिलाने लेके गया था। वहां से एक खिंजीर निकला, उसने मुझ पे हमला कर दिया, मैंने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। समझो, जब कहा ना कि खिंजीर निकला और मैं 2 टुकड़े कर दिए, ये किताब मेरे पास मौजूद है, वहां पढ़ी, अंदर पढ़ी है, बोहरुल गुमौस में रिवायत मौजूद है। खिंजीर निकला, मैं 2 टुकड़े कर दिए और मैं आ गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानते आपको। सिपाहियों ने इर्द गिर्द घेरा डाला, 5-10 सिपाही इकट्ठे हुए, वहां लेके गए। जैसे ही वहां लेके गए, सूर के 2 टुकड़े हुए पड़े थे। हाय 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 हाय, या अली जी। और वक़्त मैंने सजदा शुक्र अदा के, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे मौला आका। और मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले, या अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मिस्कीन और गरीब और बेचारा और जिसे इतनी मार्फत भी नहीं है, तेरी ज़ियारत पे आया और तूने मुझ पर इतना करम कर दिया। या मौला, ये तेरे जवार में, कूफे में तेरी बेटियां, बेसरो सामान, नंगे सर, यार तुझे पुकारती तो रही होगी ना। मोमन का दिल देखो, मोमन की बात देखो। या अली, आपको पुकारती रही होगी ना। अच्छा या अली, मैं गुनहगार हूं। अब देखो मोमन का सजदे में पड़ा हुआ है, रो रहा है, और रोते हुए सोच क्या रहा है, या अली, जो बेटियां होती ना जिनके यहाँ औलाद हो, वो शायद इतना माँ बाप को याद नहीं कर पाती, करती है जब मुसीबत आती है। लेकिन जिस बेटी की औलाद ना हो, वो कितना याद करती होगी। मैंने सोचा सईदा ज़ैनब ने ऐसे आवाज दी होगी, फिर नहीं, सबसे ज्यादा जो दर्दनाक लहजा होगा ना, वो बीबी उम्मे कुलसूम का होगा, बे औलाद बेटी का होगा। मैं ये सोच रहा हूं, बस ऊँग आ गई, वही बेहोश, बिल्कुल ऐसे ऊँग आ गई, नींद आ गई। मुझे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हुई। कहा नहीं, मैं गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा हूं। मुझे मेरी ज़ैनब की भी आवाज आ रही थी, और मेरी ज़ैनब तो दरबार में जाना ही नहीं चाहती थी। वादा था मुझसे, यकीन माने स्पेशली वादा किया था बीबियों ने। जब मौला का ना छोटी छोटी बीबियां थी ना, शहजादी स्पेशल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए, 1-2 साल का सन है। अमीरुल मोमिनीन ने ना अपनी उंगली सईदा ज़ैनब को पकड़ा और अपनी हवेली में चलना सिखाया। थोड़े से कदम चले ना, बीबी ज़ैनब थक के बैठ गई। नन्ही सी जुबान से कहा, मौला कायनात भी जमीन पर बैठ गए। कहा ज़ैनब बेटा, मैं तो आपको चलना सिखा रहा हूं ना। तो बीबी ने फरमाया, आना ताबानुन या अबती, बाबा मैं ज़ैनब थक गई हूं। सुभान अल्लाह, शर्म ना करो, शर्म ना करो। आज अमीरुल मोमिनीन की कूफा में आखिरी रात। बाबा मैं थक गई हूं। अमीरुल मोमिनीन ने नन्हे नन्हे लब चूमे, बेटी को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना, तो आंख बचा के ना बेटी की कलाइयां चूमी। बेटी की कलाइयां तड़प के, छोटी
سال کی بیٹی ہے، 2 سال کی ہے، تڑپ کے کہتی بابا بابا اماں کے سامنے تو میرا ماتھا چومتے ہو، میری آنکھیں چومتے ہو، بابا 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 میرا رخسار چومتے ہو، بابا میری یہ کلائیاں کے چوم رہے ہو۔ امیر المومنین رو کے کہتے ہیں زینب تھکنا نہیں، زینب انہی تیرے قدموں نے 1600 میل پیدل چلنا ہے، کبھی کوفہ سے اسکلان، اسکلان سے پھر بالابک، بالابک سے پھر شام کا دربار، شام کے دربار میں بھیڑ، شرابیوں کی بھیڑ، پتھر مارنے والے ہوں گے تجھے، لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، سال بن سال تجھے آ کر کے تیرا خطبہ سنے گا۔ یہ بی بی پوچھتی ہے بابا وہ دربار کیا ہوتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس وقت میرے مولا نے فرمایا شام کا دربار ہوگا، شام کا بازار ہوگا، زینب تو جائے گی۔ ہاں تو پوچھا نا آگے سے بابا جو جس کے 18 بھائی ہوں اسے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر المومنین رو کے کہتے ہیں زینب تیرا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر پوچھا بابا آپ کہتے ہیں مجھے اللہ ایک بھائی دے گا جس کی ماں کا نام ام البنین ہوگا، وہ میری چادر کا وارث ہوگا، نام عباس ہوگا، وہ بابا آپ کہتے ہیں میری طرح اس کی چھاتی چوڑی ہوگی، ہاں وہ تیرے پردے کا ضامن ہوگا۔ مولا رو کے فرماتے ہیں جن بازوؤں کا میں نام لیتا ہوں وہ کٹ جائیں گے۔ وقت ہو چکا ہے میرے بیٹے، میرے بھائیوں کا، میرے عظیم میرے ماتمیوں کا، ماتمیوں آج سینہ پیارا نہ کرنا، دیواروں میں لگ کے نہ کھڑے ہونا۔ آج کوفے میں زینب ام کلثوم رو رہی ہے بابا جان، بابا جان۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں پھر صدا ماتم کی بلند ہو جائے گی۔ پھر جب کہا نا کوفے کے اندر بھی تجھے جانا پڑے گا، کوفے کا دربار ہوگا، وہاں لعنتی عبید اللہ ابن زیاد حسین کا سر تشت میں رکھ کے منہ پہ خضران کی چھڑیاں مارے گا۔ بی بی رو کے کہتی ہے کیا اماں نہیں ہوگی؟ نہ تیری ماں کا بھی زخمی پہلو ہوگا، مدینے دفن ہو جائے گی، حسن کو زہر مل جائے گا، مدینے دفن ہو جائے گا، بابا آپ بھی نہیں میرے سر پہ ضرب لگ جائے گی۔ جب ضرب کا نام آیا بی بی رو کے کہتی کون بدبخت ضرب لگائے گا؟ رو کے کہتے ہیں یہ کوفے کا بازار، ماتم حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین، سارے بلند آواز کرو یا علی یا حسین علی۔